बार बार भटक रहा होता है। एक मरीज से बात करते हुए भी वो कोई खोई खोई सी लगती है। उसकी सीनियर डॉक्टर उसे नोटिस करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है, तो सान्या मुस्कुरा कर बात टाल देती है, मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला होती जा रही होती है। उसी दौरान सलमान एक नए काम का आगाज करता है। वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का इरादा करता है। शुरू में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरमाया कम होता है, तजर्बा भी उसे ज़्यादा नहीं होता, और लेकिन लोग भी उसे संजीदगी से नहीं मिलते। लेकिन सलमान हिम्मत नहीं हारता। वो दिन रात मेहनत करता है, अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। प्यारे व्यूअर, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प रवैया है। ये ड्रामा मोहब्बत भरा ड्रामा है। इसमें बहुत ही हाई लेवल का इंटरेस्टिंग हाई लेवल के सीन, बहुत ये जो स्टोरी है 2026 के लिए ये किरदार अदा कर रही है। कुछ दिनों बाद इत्तेफाकन सानिया की मुलाकात सलमान से एक सेमिनार में हो जाती है। वो वहाँ बतौर गेस्ट आई होती हैं, जब सलमान अपने नए बिजनेस के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देने गया होता है। जब सानिया उससे संवाद के साथ बात करते हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये वही सलमान था जिसे उसने कम तक समझा था, मगर आज वो सबके सामने पूरे एतमाद के साथ अपनी बात रख रहा होता है। प्रेजेंटेशन के बाद सानिया कुछ देर के लिए सोच में डूब जाती है। उसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होता है शायद उसने सलमान को सही तरह से समझा ही नहीं था। वो उसके करीब जाती है, मगर बात करने से पहले ही रुक जाती है। उसके अंदर की अना अभी भी उसे रोक रही होती है। इधर सलमान भी सानिया को देख कर रहता है, मगर वो उसके पास जाने के बजाय खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। उसके दिल में अब भी एहतराम है, मगर वो खुद को मजीद कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। घर आकर सानिया बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती है। उसकी दोस्त उसे दोबारा समझती है कि ज़िंदगी में असल चीज़ इंसान का किरदार और मेहनत होती है, ना कि सिर्फ उसका पेशा। ये बातें सानिया के दिल पर असर करने लगती है, मगर वो उसे भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ सलमान का बिजनेस ऐसा ऐसा कामयाब की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसकी माँ भी उसे खुश और एतमाद देखकर सुकून महसूस करने लगती है। कहानी अब तक ऐसे मकाम पर खड़ी होती है जहाँ दोनों किरदार बदल रहे हैं। सलमान अपने उद्यम और मेहनत से खुद को साबित कर रहा है, जबकि सानिया अपने अंदर से गुरूर और हकीकत के दरमियान फंस चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या सानिया अपने अना को तरफ रख रह कर सलमान को कबूल करेगी, या फिर वक्त उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। कहानी एक नए रुख पर जा पड़ती है। सलमान ने दिल ही दिल में फैसला तो कर लिया था कि वो खुद को साबित करेगा, मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले दिन वो मामूल से भी पहले उठ जाता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक नया आदम नजर आ रहा होता है। नाश्ता की मेज पर उसकी माँ खामोश बैठी होती है। कल की बातों का असर अभी तक उनके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। सलमान उनके पास बैठकर नहायत मोहब्बत से कहता है कि अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ। और उसकी माँ उसकी तरफ देखती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ होता है, कहीं उनका बेटा रो ना जाए। इधर सानिया अस्पताल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही होती है, मगर उसका ज़हन बार बार भटक रहा होता है। एक मरीज से बात करते हुए भी वो कोई खोई खोई सी लगती है। उसकी सीनियर डॉक्टर उसे नोटिस करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है, तो सानिया मुस्कुरा कर बात टाल देती है, मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला होती जा रही होती है।
اسی دوران سلمان ایک نئے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شروع میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، تجربہ بھی اسے زیادہ نہیں ہوتا، اور لیکن لوگ بھی اسے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لیکن سلمان ہمت نہیں ہارتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پیارے ویور، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ رویہ ہے۔ یہ ڈرامہ محبت بھرا ڈرامہ ہے۔ اس میں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرسٹنگ ہائی لیول کے سین، بہت یہ جو سٹوری ہے 2026 کے لیے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد اتفاقاً ثانیہ کی ملاقات سلمان سے ایک سیمینار میں ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں بطور گیسٹ آئی ہوتی ہیں، جب کہ سلمان اپنے نئے بزنس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینے گیا ہوتا ہے۔ جب ثانیہ اسے سماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سلمان تھا جسے اس نے کم تر سمجھا تھا، مگر آج وہ سب کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد ثانیہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوتا ہے شاید اس نے سلمان کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے، مگر بات کرنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ اس کے اندر کی انا ابھی بھی اسے روک رہی ہوتی ہے۔ ادھر سلمان بھی ثانیہ کو دیکھ کر لیتا ہے، مگر وہ اس کے پاس جانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں اب بھی احترام ہے، مگر وہ خود کو مزید کمزور نہیں دکھانا چاہتا۔ گھر آ کر ثانیہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کی دوست اسے دوبارہ سمجھتی ہے کہ زندگی میں اصل چیز انسان کا کردار اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا پیشہ۔ یہ باتیں ثانیہ کے دل پر اثر کرنے لگتی ہیں، مگر وہ اسے بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف سلمان کا بزنس ایسا ایسا کامیاب کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کی محنت رنگ لانے لگتی ہے، اور لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ماں بھی اسے خوش اور اعتماد دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ کہانی اب تک ایسے مقام پر کھڑی ہوتی ہے جہاں دونوں کردار بدل رہے ہیں۔ سلمان اپنے عزم اور محنت سے خود کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ ثانیہ اپنے اندر کے غرور اور حقیقت کے درمیان پھنس چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ثانیہ اپنے انا کو طرف رکھ کر سلمان کو قبول کرے گی، یا پھر وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ کہانی ایک نئے رخ پر جا پڑتی ہے۔ سلمان نے دل ہی دل میں فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ خود کو ثابت کرے گا، مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن وہ معمول سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناشتہ کی میز پر اس کی ماں خاموش بیٹھی ہوتی ہے، کل کی باتوں کا اثر ابھی تک ان کے چہرے پر صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ کر نہایت محبت سے کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، کہیں ان کا بیٹا ٹوٹ نہ جائے۔ ادھر ثانیہ ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک مریض سے بات کرتے ہوئے بھی وہ کوئی کھوئی سی لگتی ہے۔ اس کی سینئر ڈاکٹر اسے نوٹس کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، تو ثانیہ مسکرا کر بات ٹال دیتی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران سلمان ایک نئے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شروع میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، تجربہ بھی اسے زیادہ نہیں ہوتا، اور لیکن لوگ بھی اسے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لیکن سلمان ہمت نہیں ہارتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے
ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پیارے ویور، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ رویہ ہے۔ یہ ڈرامہ محبت بھرا ڈرامہ ہے۔ اس میں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرسٹنگ ہائی لیول کے سین، بہت یہ جو سٹوری ہے 2026 کے لیے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد اتفاقاً ثانیہ کی ملاقات سلمان سے ایک سیمینار میں ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں بطور گیسٹ آئی ہوتی ہیں جب کہ سلمان اپنے نئے بزنس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینے گیا ہوتا ہے۔ جب ثانیہ اسے سماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سلمان تھا جسے اس نے کم تک سمجھا تھا، مگر آج وہ سب کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد ثانیہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوتا ہے شاید اس نے سلمان کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے مگر بات کرنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ اس کے اندر کی انا ابھی بھی اسے روک رہی ہوتی ہے۔ ادھر سلمان بھی ثانیہ کو دیکھ کر لیتا ہے مگر وہ اس کے پاس جانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں اب بھی احترام ہے مگر وہ خود کو مزید کمزور نہیں دکھانا چاہتا۔ گھر آ کر ثانیہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کی دوست اسے دوبارہ سمجھتی ہے کہ زندگی میں اصل چیز انسان کا کردار اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا پیشہ۔ یہ باتیں ثانیہ کے دل پر اثر کرنے لگتی ہیں مگر وہ اسے بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف سلمان کا بزنس ایسا ایسا کامیاب کی طرح بڑھنے لگتا ہے، اس کی محنت رنگ لانے لگتی ہے اور لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ماں بھی اسے خوش اور اعتماد دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ کہانی اب تک ایسے مقام پر کھڑی ہوتی ہے جہاں دونوں کردار بدل رہے ہیں۔ سلمان اپنے عزم اور محنت سے خود کو ثابت کر رہا ہے جبکہ ثانیہ اپنے اندر کے غرور اور حقیقت کے درمیان پھنس چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ثانیہ اپنے انا کو طرف رکھ کر سلمان کو قبول کرے گی یا پھر وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ کہانی ایک نئے رخ پر جا پڑتی ہے۔ سلمان نے دل ہی دل میں فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ خود کو ثابت کرے گا مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن وہ معمول سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناشتہ کی میز پر اس کی ماں خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ کل کی باتوں کا اثر ابھی تک ان کے چہرے پر صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ کر نہایت محبت سے کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، کہیں ان کا بیٹا ٹوٹ نہ جائے۔ ادھر ثانیہ ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک مریض سے بات کرتے ہوئے بھی وہ کھوئی سی لگتی ہے۔ اس کی سینئر ڈاکٹر اسے نوٹس کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے تو ثانیہ مسکرا کر بات ٹال دیتی ہے مگر اندر ہی اندر وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران سلمان ایک نئے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شروع میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، تجربہ بھی اسے زیادہ نہیں ہوتا اور لیکن لوگ بھی اسے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لیکن سلمان ہمت نہیں ہارتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پیارے ویور، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ رویہ ہے۔ یہ ڈرامہ محبت بھرا ڈرامہ ہے۔ اس میں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرسٹنگ ہائی لیول کے سین، بہت یہ جو سٹوری ہے 2026 کے لیے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد اتفاقاً ثانیہ کی ملاقات سلمان سے ایک سیمینار میں ہو جاتی ہے۔
وہ وہاں بطور گیسٹ آئی ہوتی ہیں جب کہ سلمان اپنے نئے بزنس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینے گیا ہوتا ہے۔ جب ثانیہ اسے سماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سلمان تھا جسے اس نے کم تر سمجھا تھا، مگر آج وہ سب کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد ثانیہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوتا ہے شاید اس نے سلمان کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے مگر بات کرنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ اس کے اندر کی انا ابھی بھی اسے روک رہی ہوتی ہے۔ ادھر سلمان بھی ثانیہ کو دیکھ کر رہتا ہے مگر وہ اس کے پاس جانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں اب بھی احترام ہے مگر وہ خود کو مزید کمزور نہیں دکھانا چاہتا۔ گھر آ کر ثانیہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کی دوست اسے دوبارہ سمجھتی ہے کہ زندگی میں اصل چیز انسان کا کردار اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا پیشہ۔ یہ باتیں ثانیہ کے دل پر اثر کرنے لگتی ہیں مگر وہ اسے بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف سلمان کا بزنس ایسا ایسا کامیاب کی طرح بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی محنت رنگ لانے لگتی ہے اور لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ماں بھی اسے خوش اور اعتماد دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ کہانی اب تک ایسے مقام پر کھڑی ہوتی ہے جہاں دونوں کردار بدل رہے ہیں۔ سلمان اپنے عزم اور محنت سے خود کو ثابت کر رہا ہے جبکہ ثانیہ اپنے اندر کے غرور اور حقیقت کے درمیان پھنس چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ثانیہ اپنے انا کو طرف رکھ کر سلمان کو قبول کرے گی یا پھر وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ کہانی ایک نئے رخ پر جا پڑتی ہے۔ سلمان نے دل ہی دل میں فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ خود کو ثابت کرے گا مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن وہ معمول سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناشتہ کی میز پر اس کی ماں خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ کل کی باتوں کا اثر ابھی تک ان کے چہرے پر صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ کر نہایت محبت سے کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، کہیں ان کا بیٹا ٹوٹ نہ جائے۔ ادھر ثانیہ ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک مریض سے بات کرتے ہوئے بھی وہ کھوئی کھوئی سی لگتی ہے۔ اس کی سینئر ڈاکٹر اسے نوٹس کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے تو ثانیہ مسکرا کر بات ٹال دیتی ہے مگر اندر ہی اندر وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران سلمان ایک نئے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شروع میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، تجربہ بھی اسے زیادہ نہیں ہوتا اور لیکن لوگ بھی اسے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لیکن سلمان ہمت نہیں ہارتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پیارے ویور، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ رویہ ہے۔ یہ ڈرامہ محبت بھرا ڈرامہ ہے۔ اس میں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرسٹنگ ہائی لیول کے سین، بہت یہ جو سٹوری ہے 2026 کے لیے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد اتفاقاً ثانیہ کی ملاقات سلمان سے ایک سیمینار میں ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں بطور گیسٹ آئی ہوتی ہیں جب کہ سلمان اپنے نئے بزنس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینے گیا ہوتا ہے۔ جب ثانیہ اسے سماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سلمان تھا جسے اس نے کم تر سمجھا تھا مگر آج وہ سب کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد
सान्या कुछ देर के लिए सोच में डूब जाती है। उसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होता है शायद उसने सलमान को सही तरह से समझा ही नहीं था। वो उसके करीब जाती है मगर बात करने से पहले ही रुक जाती है। उसके अंदर की अनार अभी भी उसे रोक रही होती है। इधर सलमान भी सानिया को देख कर रहता है मगर वो उसके पास जाने के बजाय खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। उसके दिल में अब भी एहतराम है मगर वो खुद को मजीद कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। घर आकर सानिया बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती है। उसकी दोस्त उसे दोबारा समझती है कि ज़िंदगी में असल चीज़ इंसान का किरदार और मेहनत होती है, ना कि सिर्फ उसका पेशा। ये बातें सानिया के दिल पर असर करने लगती है मगर वो उसे भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ सलमान का बिजनेस ऐसा ऐसा कामयाब की तरह बढ़ने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसकी माँ भी उसे खुश और धमाक देकर सुकून महसूस करने लगती है। कहानी अब तक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ दोनों किरदार बदल रहे हैं। सलमान अपने उद्यम और मेहनत से खुद को साबित कर रहा है जबकि सानिया अपने अंदर के गुरूर और हकीकत के दरमियान फंस चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या सानिया अपने अनाज को चुरा रख रह कर सलमान को कबूल करेगी या फिर वक्त उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। कहानी एक नए रुख पर जा पड़ती है। सलमान ने दिल ही दिल में फैसला तो कर लिया था कि वो खुद को साबित करेगा मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले दिन वो मामूल से भी पहले उठ जाता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक नया दम नजर आ रहा होता है। नाश्ता की मेज पर उसकी माँ खामोश बैठी होती है। कल की बातों का असर अभी तक उनके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। सलमान उनके पास बैठकर नहायत मोहब्बत से कहता है कि अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। और उसकी माँ उसकी तरफ देखती हैं लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ होता है कहीं उनका बेटा टूट ना जाए। इधर तान्या अस्पताल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही होती है मगर उसका ज़हन बार बार भटक रहा होता है। एक मरीज से बात करते हुए भी वो कोई खोई खोई सी लगती है। उसकी सीनियर डॉक्टर उसे नोटिस करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है। तो सान्या मुस्कुरा कर बात टाल देती है मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला होती जा रही होती है। उसी दौरान सलमान एक नए काम का आगाज करता है। वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का इरादा करता है। शुरू में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरमाया कम होता है, तजर्बा भी उसे ज़्यादा नहीं होता और लेकिन लोग भी उसे संजीदगी से नहीं मिलते। लेकिन सलमान हिम्मत नहीं हारता। वो दिन रात मेहनत करता है, अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। प्यारे दीवार बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प रवैया है। ये ड्रामा मोहब्बत भरा ड्रामा है इसमें बहुत ही हाई लेवल का इंटरेस्टिंग हाई लेवल के सीन बहुत ये जो स्टोरी है 2026 के लिए ये किरदार अदा कर रही है। कुछ दिनों बाद इत्तेफाकन सानिया की मुलाकात सलमान से एक सेमिनार में हो जाती है। वो वहाँ बतौर गेस्ट आई होती हैं जब सलमान अपने नए बिजनेस के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देने गया होता है। जब सानिया उससे समाज के साथ बात करते हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये वही सलमान था जिसे उसने कम तक समझा था मगर आज वो सबके सामने पूरे एतमाद के साथ अपनी बात रख रहा होता है। प्रेजेंटेशन के बाद सानिया कुछ देर के लिए सोच में डूब जाती है। उसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होता है शायद उसने सलमान को सही तरह से समझा ही नहीं था। वो उसके करीब जाती है मगर बात करने से पहले ही रुक जाती है। उसके अंदर की अनार अभी भी उसे रोक रही होती है।
इधर सलमान भी सानिया को देख कर लेता है, मगर वो उसके पास जाने के बजाय खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। उसके दिल में अब भी एहतराम है, मगर वो खुद को मजीद कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। घर आकर सानिया बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती है। उसकी दोस्त उसे दोबारा समझती है कि ज़िंदगी में असल चीज़ इंसान का किरदार और मेहनत होती है, ना कि सिर्फ उसका पेशा। ये बातें सानिया के दिल पर असर करने लगती है, मगर वो उसे भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ सलमान का बिजनेस ऐसा ऐसा कामयाब की तरह बनने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसकी माँ भी उसे खुश और दिमाग देखकर सुकून महसूस करने लगती है। कहानी अब तक ऐसे मकाम पर खड़ी होती है जहाँ दोनों किरदार बदल रहे हैं। सलमान अपने उद्यम और मेहनत से खुद को साबित कर रहा है, जबकि सानिया अपने अंदर के गुरूर और हकीकत के दरमियान फंस चुकी है। अब सवाल ये है कि सानिया अपनी अना को तरफ रख रह कर सलमान को कबूल करेगी या फिर वक्त उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। कहानी एक नए रुख पर जा पड़ती है। सलमान ने दिल ही दिल में फैसला तो कर लिया था कि वो खुद को साबित करेगा, मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले दिन वो मामूल से भी पहले उठ जाता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक नया आदम नजर आ रहा होता है। नाश्ता की मेज पर उसकी माँ खामोश बैठी होती है। कल की बातों का असर अभी तक उनके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। सलमान उनके पास बैठकर नहायत मोहब्बत से कहता है कि अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ। और उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ होता है, कहीं उनका बेटा रो ना जाए। इधर तान्या अस्पताल में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही होती है, मगर उसका ज़हन बार बार भटक रहा होता है। एक मरीज से बात करते हुए भी वो कोई खोई खोई सी लगती है। उसकी सीनियर डॉक्टर उसे नोटिस करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है, तो सानिया मुस्कुरा कर बात टाल देती है, मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला होती जा रही होती है। उसी दौरान सलमान एक नए काम का आगाज करता है। वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का इरादा करता है। शुरू में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरमाया कम होता है, तजर्बा भी उसे ज़्यादा नहीं होता, और लेकिन लोग भी उसे संजीदगी से नहीं मिलते। लेकिन सलमान हिम्मत नहीं हारता। वो दिन रात मेहनत करता है, अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। प्यारे दीवार बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प रवैया है। ये ड्रामा मोहब्बत भरा ड्रामा है। इसमें बहुत ही हाई लेवल का इंटरेस्टिंग हाई लेवल के सीन, बहुत ये जो स्टोरी है 2026 के लिए ये किरदार अदा कर रही है। कुछ दिनों बाद इत्तेफाकन सानिया की मुलाकात सलमान से एक सेमिनार में हो जाती है। वो वहाँ बतौर गेस्ट आई होती हैं, जब सलमान अपने नए बिजनेस के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देने गया होता है। जब सानिया उससे संवाद के साथ बात करते हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये वही सलमान था जिसे उसने कम तक समझा था, मगर आज वो सबके सामने पूरे एतमाद के साथ अपनी बात रख रहा होता है। प्रेजेंटेशन के बाद सानिया कुछ देर के लिए सोच में डूब जाती है। उसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होता है शायद उसने सलमान को सही तरह से समझा ही नहीं था। वो उसके करीब जाती है, मगर बात करने से पहले ही रुक जाती है। उसके अंदर की अना अभी भी उसे रोक रही होती है। इधर सलमान भी सानिया को देख कर लेता है, मगर वो उसके पास जाने के बजाय खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। उसके दिल में अब भी एहतराम है, मगर वो खुद को मजीद कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। घर आकर सानिया बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती है। उसकी दोस्त उसे दोबारा समझती है कि ज़िंदगी में असल चीज़
انسان کا کردار اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا پیشہ۔ یہ بات ثانیہ کے دل پر اثر کرنے لگتی ہے، مگر وہ اسے بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف سلمان کا بزنس ایسا ایسا کامیاب کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کی محنت رنگ لانے لگتی ہے اور لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ماں بھی اسے خوش اور اعتماد دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ کہانی اب تک ایسے مقام پر کھڑی ہوتی ہے جہاں دونوں کردار بدل رہے ہیں۔ سلمان اپنے عزم اور محنت سے خود کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ ثانیہ اپنے اندر کے غرور اور حقیقت کے درمیان پھنس چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ثانیہ اپنے انا کو طرف رہ کر سلمان کو قبول کرے گی یا پھر وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ سلمان نے دل ہی دل میں فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ خود کو ثابت کرے گا، مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن وہ معمول سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناشتہ کی میز پر اس کی ماں خاموش بیٹھی ہوتی ہے، کل کی باتوں کا اثر ابھی تک ان کے چہرے پر صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ کر نہایت محبت سے کہتا ہے کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، کہیں ان کا بیٹا ٹوٹ نہ جائے۔ ادھر ثانیہ اسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک مریض سے بات کرتے ہوئے بھی وہ کھوئی سی لگتی ہے۔ اس کی سینئر ڈاکٹر اسے نوٹس کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، تو ثانیہ مسکرا کر بات ٹال دیتی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران سلمان ایک نئے کام کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شروع میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، تجربہ بھی اسے زیادہ نہیں ہوتا، اور لیکن لوگ بھی اسے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لیکن سلمان ہمت نہیں ہارتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پیارے ویور، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ رویہ ہے۔ یہ ڈرامہ محبت بھرا ڈرامہ ہے، اس میں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرسٹنگ ہائی لیول کے سین، بہت یہ جو سٹوری ہے 2026 کے لیے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد اتفاقاً ثانیہ کی ملاقات سلمان سے ایک سیمینار میں ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں بطور گیسٹ آئی ہوتی ہیں، جب کہ سلمان اپنے نئے بزنس کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینے گیا ہوتا ہے۔ جب ثانیہ اسے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہی سلمان تھا جسے اس نے کم تک سمجھا تھا، مگر آج وہ سب کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد ثانیہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوتا ہے شاید اس نے سلمان کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے، مگر بات کرنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ اس کے اندر کی انا ابھی بھی اسے روک رہی ہوتی ہے۔ ادھر سلمان بھی ثانیہ کو دیکھ کر رہتا ہے، مگر وہ اس کے پاس جانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں اب بھی احترام ہے، مگر وہ خود کو مزید کمزور نہیں دکھانا چاہتا۔ گھر آ کر ثانیہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کی دوست اسے دوبارہ سمجھتی ہے کہ زندگی میں اصل چیز انسان کا کردار اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا پیشہ۔ یہ بات